نہیں دے گا۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ منہ کے کینسر سے متعلق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ امیر اہل سنت نے پان گٹکا کھانے والوں کو نہ کھانے کی ترغیب دلائی اور دعا بھی کروائی۔ فیضانی مدینہ نمپولا موزمبیق میں دعوت اسلامی کے تحت سیشن کا انعقاد۔ نمپولا پروونس کے مختلف علاقوں سے ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت۔ رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے بیان کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا۔ شعبہ رابطہ برائے تاجران کراچی کے تحت ریئل اسٹیٹ سے وابستہ شخصیات سے ملاقاتیں۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت۔ امیر اہل سنت کی صحبت سے فیض پانے کی ترغیب دلائی گئی۔ جہانیہ میں شعبہ تحفظ اور عراق مقدسہ کے تحت باکسز لگانے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ۔ ڈویژن ذمہ دار نے دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مختلف مقامات پر باکسز لگائے۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں امیر اہل سنت کے ملفوظات، جس میں آپ دامت برکاتہم العالیہ نے منہ کے کینسر سے بچاؤ کے لیے دعا کروائی اور پان و گٹکا کھانے والوں کو نہ کھانے کی تلقین کرتے ہوئے انہیں اپنے قیمتی ملفوظات سے بھی نوازا۔ منہ جو کینسر، اللہ پاک ان بیماری سے بدے کے بچائے، جو بیچارہ ان بیماری میں سپڑائے لائن، رب کریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقے انہیں کی شفا عطا کرے۔ ان کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ پن گٹکو یہ بہت کھوائی رہی ہوئے، ان کی وجہ سے بھی ڈاکٹر ہیں جو چونو نہ بلکہ کیسا پتہ نہ رہی کتنا کہ پن گٹکا کھینا وانے پچھی انہیں کہ کینسر تھیو۔ پہلا ہے نا کہ منہ تھوڑو ہی سکڑے تو برابر کھلے نہ تو، زبان لذت نہ اچے، زبان مت دانا بنے لا تو وہ گسائے تا چھالو پوئی تو مٹے تو پوئی تو مٹے تو نے آخر کاری اللہ نہ کرے کینسر میں بازیں کے امک جانے کے تھی انہیں تو ان سے بچی گٹے میں چھیلو پہنو تو کبھی کوئی زبان تو ان جو زبان جو آپریشن زبان کپی وجدان ہے، مطلب بہت تکلیف میں مریض گزرے تو نے بس کئی وقت آخر کار دنیا سے ہلی ونے تو اللہ پاک رحمت جی نظر کرے۔ اللہ پاک کے وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کڈے بھی منہ میں چھالو پوئے، چاہے پن گٹکے سے پوئے چاہے کوئی اور وجہ سے، یہ بھی وجوہات بھی ہوں ان سے بھی چھالا پونتا۔ داخلہ طریقے ڈندے یا خونا نکری جندہ امک وقت تو آئین ہر رہا کہ گٹے جندر یا زبان تے ہکری جگہ تے زخم بنیا کروں تو ان کو ڈندے جو خونو نکرے لو مجھے ٹکراج کرے تو پا کھینا ہے تو چبائے بھی نہیں ہو جگہ تو یہ بھی زخم بنیا کرے تو یہ بھی خراب فورن ڈینٹسٹ سے پا کے علاج کراوے اڈن کے گسی نے وہ سیٹ کری دینتا تو انشاءاللہ زخم نہیں تھی ہے۔ جناب یہ کوئی وجہ سے چالو پئی بھی ہو، کوئی چیز کھوائی بھی، یہ دس دی کہ ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے جی بار منہ میں رکھن سے امک ٹوتھ پیسٹ بہت تیز ہوں تو یہ جی رکھن وار رکھیا کرن کی عادت ہوئے نا، ان سے بھی کوئی جگہ تے چھالو پیسی ہے تو ایری تے کوئی چیز بھی کھین جی امک چیزیں میں تیزی ہوتی، چاہے وہ ڈرائی فروٹ ہوئے منہ میں رکھی نے پیا ہوجے سمی ہوجے تو ان سے بھی چھالو تھے تو ہکری بائی بیچاری سپاری رکھنی منہ میں رکھی آج کرنی ہکری مخصوص جگہ تے تو ان کے گٹے جے اندرونی حصہ چھالو پیو بھائی کینسر تھی بیچاری رونی بھی مطلب علاج بھی اللہ دشوار آخر وفات تھی اللہ بیچاری کے غریق رحمت کرے نہ کہ اللہ پاک محفوظ رکھے پانچے احتیاط کراوے نے ان کی تدبیر کراوا کہ ڈاکٹر صاحب نے چونو یہ کہ اگر چھالو منہ میں پوئے کٹ لگی انہیں منہ کے اندر زبان تے یا گٹے یا اندرونی حصے وغیرہ میں تو یہ علاج سے نہ ونو تو 15 ڈی سدھی ودارے ان کے پاڑا وائنا 15 ڈی تھی انہیں نہ تو انہیں تو پھر کوئی ڈاکٹر سے صلاح مشورہ کراوے کہ یہ آئی کرو۔ اللہ پاک رحمت جی نظر کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مکتبۃ المدینہ جو ننڈو سے رسال ہوئے ننی چوپڑی ہے جن جو نام ہے پان گٹکا ہی ضرور واچے گنجا مکتبۃ المدینہ سے گنی گنجا ویچا تو بھی گنی سکوتا حدیث سے ویب سائٹ پہ دعوت سے بھی ڈاؤن لوڈ کرنے مفت میں بھی واچی سکوتا
اللہ برکت یہ اللہ پابندے حفاظت کرے نے پابندے کے اللہ کی عبادت جو جذبوں دیے نمازیں جو شوق دیے. نماز پڑھیا کرو مدنی چینل نائریا کرو. افریقی ملک موزمبیق کے سٹی نمپولا سے خبر دیں آپ کو، جہاں نمپولا پروونس کے ذمہ داران و مبلغین کے سیشن میں رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے انفرادی کوشش کرنے کا عملی طریقہ بتاتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا. دوسرے موقع پر 12 ماہ قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کی رکن شورا نے مختلف امور پر رہنمائی کی. مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. فیضان مدینہ نمپولا موزمبیق میں دعوت اسلامی کے تحت ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں نمپولا پروونس کے مختلف علاقوں سے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی شریک ہوئے، جبکہ نگران موزمبیق مشاورت اور نگران نمپولا پروونس اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے. دوران سیشن رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے سنتوں کی ترویج و اشاعت کرنے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا شرکاء کو ذہن دیا. اسی دوران رکن شورا نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے انفرادی کوشش کرنے کا عملی طریقہ بھی سکھایا اور شرکاء عاشقان رسول کی اس پر رہنمائی کرتے ہوئے انہیں بھی اس کے مطابق عمل پیرا ہونے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو مزید بہتر سے بہترین کرنے کے لیے کوششوں میں خدمات پیش کرنے کی ترغیب دلائی. دوسرے موقع پر فیضان مدینہ نمپولا میں ہی 12 ماہ کے قافلے میں سفر پر موجود عاشقان رسول کے لیے بھی ایک سیشن ہوا، جس دوران رکن شورا نے ان مبلغین کی مختلف امور پر رہنمائی کرتے ہوئے انہیں دین متین کی خدمت کرتے ہوئے اپنی شب و روز عبادات میں گزارنے کا ذہن دیا. دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے تاجران کراچی کے تحت ریئل اسٹیٹ سے وابستہ شخصیات کو ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت کی دعوت پیش کی گئی اور انہیں امیر اہل سنت کے ملفوظات و صحبت سے فیض پانے کی ترغیب بھی دلائی گئی. الحمدللہ امیر اہل سنت ہر ہفتے کی رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، نجی اور سرکاری افسران کو بھی خصوصی شرکت کی دعوت پیش کی جاتی ہے. اسی سلسلے میں شعبہ رابطہ برائے تاجران کراچی کے تحت بہادرآباد، شرف آباد، جمشید روڈ، PIB کالونی سمیت دیگر مقامات پر رائل اسٹیٹ سے وابستہ شخصیات سے مبلغ دعوت اسلامی نے ان کے دفاتر میں ملاقاتیں کی اور انہیں ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے امیر اہل سنت کی صحبت سے فیض پانے کی ترغیب دلائی گئی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. دعوت میں خود بھی جا رہا ہوں اور لوگوں کو بھی لے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. جو ہمارے اسٹیٹ ایجنسی کے جتنے لوگ ہیں، بہادرآباد، شرف آباد، دورہ جی، طارق روڈ، ان سب کو میری درخواست ہے کہ آپ سب آئیں. میری انشاءاللہ نیت ہے کہ اس دفعہ جو اسٹیٹ والوں کے لیے مدنی مذاکرات رکھے ہیں ہفتے کو انشاءاللہ اس میں شرکت کروں اور اپنے دوستوں کو بھی لے کے آؤں، اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ انشاءاللہ شرکت کریں. ضرور شرکت کریں گے اور جتنا بھی ہم سے تعاون ہوا اور اسٹیٹ والوں کو بھی اور ساتھیوں کو بھی لے جانے کی، تو ہم انشاءاللہ ساتھ لے کر وہاں شرکت کریں گے. 28 جون کو بروز ہفتہ بعد نماز عشاء فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں شرکت کی آپ کو دعوت دی جاتی ہے. اس میں ریئل اسٹیٹ ایجنسی والوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے اور اس میں بلڈرز وغیرہ کو بھی عام دعوت دی جاتی ہے. انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ اس میں شرکت کریں اور دوسروں کو بھی لانے کی ترغیب دیں گے، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی اور اسی طرح نیکی کا کام جاری رہنا چاہیے. ہماری پوری کوشش ہوگی سارا کام چھوڑ کے ہم پوری ٹیم اور جمشید روڈ کے اسٹیٹ ریئل اسٹیٹ ہے ہم سارے ان کی دعوت پہ وہاں پہنچیں. اس حوالے سے شعبہ رابطہ برائے تاجران کراچی سٹی ذمہ دار نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، آج الحمدللہ کراچی کے کئی ریئل اسٹیٹ والوں سے رابطے ہوئے، ان کو نیکی کی دعوت پیش کی گئی اور جہاں جہاں الحمدللہ جا رہے ہیں عاشقان رسول کا جوش مرحبا اور آنے کی نیتیں بھی کر رہے ہیں. اس وقت میں جمشید روڈ پر حاضر ہوں اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ جتنے عاشقان رسول جمع ہیں ان سب نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی شرکت کریں گے، اور مزید یہ بھی نیت کی ہے کہ یہاں پر بلکہ کراچی بھر میں جتنے بھی ان ریئل اسٹیٹ والے ان کے رابطے میں ہیں، یہ انشاءاللہ ان کو نیکی کی دعوت بھی پیش کریں گے اور ان کو بھی فیضان مدینہ لے کر آئیں گے. تو میں کراچی بھر کے ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آنے والے ہفتے کو خصوصی طور پر ان کی شرکت ہے مدنی مذاکرے میں. تو آپ جہاں پر بھی ہیں، ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، بلڈرز ہیں آپ، یا پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، تو آپ فیضان مدینہ ضرور تشریف لائیں. اللہ پاک آپ سب کو دونوں جہانوں کی برکت عطا فرمائیں. پنجاب کے شہر جہانیہ میں دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اور عراق مقدسہ کے تحت باکسز لگانے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ ہوا. ڈویژن ذمہ دار تحصیل نگران جہانیہ اور دیگر اسلامی بھائیوں نے مختلف مارکیٹس اور شاہراہوں سمیت دیگر مقامات پر باکسز لگائے. شعبہ تحفظ اور عراق مقدسہ کے تحت پنجاب کے شہر جہانیہ کے مختلف مارکیٹس، تحصیل آفس کے باہر اور دیگر مقامات پر اور عراق مقدسہ کے تحت تحفظ کے لیے باکسز لگائے گئے. ڈویژن ذمہ دار تحصیل نگران جہانیہ ذمہ دار اسلامی بھائی
بھائیوں اور والنٹیئرز نے اس مہم میں حصہ لیا اور اوراق مقدسہ کو بے حرمتی و بے ادبی سے بچانے کے لیے باکسز لگائے. ساتھ ساتھ دکانداروں اور مقامی عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت بھی عام کی گئی اور انہیں بھی اس مہم سے متعلق آگاہی دی، جس پر شرکاء نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. دعوت اسلامی کی طرف سے جو اقدام کیے جا رہے ہیں اوراق کو محفوظ کرنے کے لیے، یہ بہت اچھا اقدام ہے. اس حوالے سے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت یہاں عظیم الشان آگاہی مہم کا سلسلہ کیا گیا، جس میں اوراق مقدسہ کھمبوں پر یا پھر اوراق مقدسہ باکسز کے اندر یا دیواروں پر جہاں بھی ملے ان کو نکالا بھی گیا ہے، اور اس شہر کے اندر نیو عظیم الشان باکسز لگائے گئے ہیں. اور میں مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی مقدس اوراق کا تحفظ کیجیے. دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت وہاڑی کے اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈویژن ذمہ دار نے اسپیشل بچوں کو سنتیں، آداب اور دعائیں سکھائیں. دوسری جانب فیضان مدینہ بورے والا میں مختلف شعبہ جات سے وابستہ گونگے بہر اسلامی بھائیوں میں بھی نیکی کی دعوت عام کی گئی. پنجاب کے شہر وہاڑی میں قائم اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت سیشن ہوا، جس میں اسپیشل اسٹوڈنٹس کے علاوہ اسکول اسٹاف نے بھی شرکت کی. ڈویژن ذمہ دار نے بچوں کو درود پاک پڑھنے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے، استاد و والدین کا ادب کرنے کی ترغیب دلائی، مختلف سنتیں، آداب اور دعائیں سکھائیں اور انہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے اور دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن بھی دیا. آخر میں ڈسٹرکٹ ذمہ دار نے دعا کروائی. ادھر پنجاب کے ہی شہر بورے والا میں قائم فیضان مدینہ میں مختلف شعبہ جات اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. ڈویژن ذمہ دار نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے متعلق آگاہی دی اور شرکاء کو والدین کا ادب و احترام کرنے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرنے کا ذہن دیا، جبکہ اس موقع پر اسپیشل پرسنز کو نماز کے فرائض کورس بھی کروایا. آخر میں ڈسٹرکٹ ذمہ دار نے دعا کروائی. میڈیا ڈپارٹمنٹ کلات ڈویژن کے ذمہ دار نے نیشنل پریس کلب بیلا میں صحافیوں سے ملاقات کی اور انہیں 3 دن کے اجتماع میں شرکت اور نیکی کی دعوت بھی پیش کی. مزید جانیں گے جہاں زیب اتاری کی اس رپورٹ میں. میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت نیشنل پریس کلب بیلا میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. کلات ڈویژن ذمہ دار نے پریس کلب کے صدر سردار عبد الرحیم رونجھو اور دیگر صحافیوں سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور انہیں بھی دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کا ذہن دیا. ڈویژن ذمہ دار نے صحافیوں کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 27، 28 اور 29 جون کو ہونے والے عظیم و شان اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا. اس موقع پر نیشنل پریس کلب بیلا کے صدر سردار عبد الرحیم رونجھو نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. فیضان مدینہ کراچی میں 3 دن 27، 28، 29 جون کے اجتماع میں شامل ہونے کی دعوت دی، جس پر انشاءاللہ میں خود اور اپنے دوستوں، پریس کلب کے ساتھیوں سمیت تمام دوستوں کو شامل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک ہمیں اس نیک کام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ڈویژن ذمہ دار نے شرکاء کو مختلف دینی کورسز میں داخلے لینے کا ذہن بھی دیا. ساؤتھ افریقہ سے آپ کو بتائیں جہاں فیضان مدینہ ویلکوم میں مبلغ دعوت اسلامی کی والدہ مرحومہ کے لیے ہونے والے ایصال ثواب پروگرام میں مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کرتے ہوئے ایصال ثواب کرنے کا ذہن دیا اور دعا و فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی ہوا. تفصیلات یوسف اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. ساؤتھ افریقہ کے پروونس فری اسٹیٹ کے سٹی ویلکوم میں دعوت اسلامی کے تحت قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نگران ویلکوم سٹی محمد عمران اتاری کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں مرحومہ کے عزیز و اقارب اور دیگر عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ نگران ساؤتھ افریقہ مشاورت سمیت مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی بھی موجود تھے. پروگرام کے دوران مبلغ دعوت اسلامی اور جامعۃ المدینہ کے ٹیچر نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی ترغیب دلائی اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہنے کا ذہن بھی دیا. اسی دوران مرحومہ اور دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا، جبکہ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا. FGRF کے تحت ویسٹ افریقی ملک نائجیریا کی لوکل گورنمنٹ منحبر میں FGRF کے تحت عاشقان رسول کے لیے ہینڈ واٹر پمپ لگایا گیا. مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. ویسٹ افریقی ملک نائجیریا کی لوکل گورنمنٹ منجیبر کے زانگو ویلیج میں مبلغین دعوت اسلامی اور ذمہ داران سمیت FGRF کے اسلامی بھائیوں نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے جذبے کو لیے دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے تحت مقامی عاشقان رسول کے لیے پانی کی فراہمی کی اور اس کے لیے FGRF نے زانگو ویلیج میں ہینڈ واٹر پمپ لگایا، جس سے قرب و جوار کے مختلف علاقوں میں مقیم عاشقان رسول اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے
لیے انشاءاللہ الکریم یہاں سے فی سبیل اللہ پانی حاصل کر سکیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں سمیت FGRF کے تحت ہونے والے امدادی کاموں میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ اب ناظرین، بنگلہ دیش میں سفر کرنے والے قافلوں کا احوال آپ کو بتائیں، جہاں مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول نے دوران قافلہ نیکی کی دعوت عام کی اور دینی کاموں میں بھی مصروفیت رہی۔ مزید جانیں گے اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے مختلف مقامات مہدو پور، اتر پاڑا اور نواخالی میں مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول نے قافلوں میں سفر کی سعادت پائی، جہاں دوران قافلہ درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں سنتیں اور دعائیں یاد کروانے کے ساتھ ساتھ نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی گئی، جبکہ دوران قافلہ نماز کا عملی طریقہ سکھاتے ہوئے نماز کی شرائط و فرائض سمیت واجبات اور دیگر امور پر رہنمائی کی گئی، اور قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے مختلف مقامات پر جا کر چوک درس دیا اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہوئے خوب دین متین کی خدمت اور دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کی سعادت پائی۔ اسی کے ساتھ قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے۔ نگرانی پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے گلگت کے علاقہ چھوگام میں گورنمنٹ ٹیچر سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے آگاہ کیا۔ نیز ذیلی حلقہ چھوگام میں ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں دینی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے اہداف دیے گئے۔ پاکستان کے صوبہ گلگت کے علاقہ چھوگام میں نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے شعبہ تعلیم کی اسلامی بہنوں کے ہمراہ گورنمنٹ ٹیچر سے ملاقات کی، انہیں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی کاموں سے آگاہ کیا۔ نیز گورنمنٹ اسکول میں دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے، طالبات میں اصلاحی و اسلامی علوم پر مشتمل مختلف سیشن کروانے کے حوالے سے بھی ترغیب دی، جس پر ٹیچرز نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دوسری جانب ذیلی حلقہ چھوگام میں ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے چھوگام ذیلی حلقے میں ہونے والے دینی کاموں کا جائزہ لیا اور آئندہ کے اہداف طے کرتے ہوئے نیا اجتماع شروع کروانے اور اسلامی بہنوں کو مدرسۃ المدینہ بالغات میں پڑھنے اور درجہ شروع کرنے کا ذہن دیا۔ اس دوران نگران اور علاقائی دورہ ذمہ دار اسلامی بہن کا تقرر بھی کیا گیا۔ سیشن کے اختتام پر ملاقات کا سلسلہ رہا۔ شعبہ اسپیشل پرسن اسلامی بہنوں کے تحت اوکاڑا پنجاب میں 7 دن کا رہائشی سائن لینگویج کورس منعقد ہوا، جس میں ڈیف اسلامی بہنوں سمیت دیگر بھی موجود تھیں۔ شعبے کی پاکستان سطح ذمہ دار نے اسپیشل پرسن اسلامی بہنوں کو 27 نیک اعمال پر عمل کرنے کا ذہن دیا۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اسپیشل پرسن اسلامی بہنوں کے تحت ڈیف اسلامی بہنوں میں نیکی کے کاموں کو بڑھانے کے لیے پنجاب کے شہر اوکاڑا میں 7 دن کا رہائشی سائن لینگویج کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں اوکاڑا سمیت اطراف کے علاقوں سے اسپیشل پرسنز ڈیف اسلامی بہنوں سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ یہ کورس اسپیشل پرسنز یعنی گونگی بہری اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے کروایا گیا۔ اس کورس میں اشارے سیکھے اور اشاروں کی زبان میں درس و بیان، ذکر و دعا سکھائی گئی۔ اشاروں کی زبان میں ہی نماز اور اس کے فرائض و شرائط اور دیگر بنیادی مسائل بھی سکھائے گئے۔ شعبہ اسپیشل پرسنز پاکستان سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے اسپیشل پرسنز کو 27 نیک اعمال پر عمل کرنے کا ذہن دیا، جس پر گونگی بہری اسلامی بہنوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے صوبہ سندھ میں بھی پلاسٹک شاپنگ بیگ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ شہری پلاسٹک شاپنگ بیگ کا متبادل استعمال کریں تاکہ آنے والی نسل کو بہترین ماحول فراہم کیا جائے۔ مزید جانتے ہیں محمد راشد کی اس رپورٹ میں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں پلاسٹک شاپنگ بیگ کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ عرصہ دراز سے جمع ہونے والی یہ شاپرز ماحول پر اس بری طرح سے اثر انداز ہوئی ہے کہ اب جگہ بہ جگہ آلودگی کے ڈیرے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ پلاسٹک ایک ایسا میٹیریل ہے جو جلنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ وسیع پیمانے پر ماحولیاتی آلودگی کے تناظر میں دنیا بھر میں پلاسٹک شاپنگ بیگز کے بنانے اور اس کے استعمال پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے بھی پلاسٹک شاپنگ بیگ پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے سندھ کے ٹیکنیکل انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عاشق علی کا کہنا تھا کہ تقریباً 60% پلاسٹک کچرے کی نظر ہو جاتا ہے، جبکہ تقریباً 30% پلاسٹک سمندر میں چلا جاتا ہے، جبکہ تقریباً 10% جلا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا پلاسٹک شاپنگ بیگ کے استعمال نے ہماری طرز زندگی، ایکو سسٹم اور سمندری ماحول کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے، جس پر قابو پانے کے لیے پلاسٹک شاپنگ بیگ پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس کا اگر آپ اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ کراچی میں جتنی پلاسٹک ہے اس کا 60% تو ہمارا صرف گاربیج میں جاتا ہے، 30% ہمارا جو ہے سمندر میں جا رہا ہے تھرو ڈفرینٹ سیوریج نالاز کے، اور 10% آپ جہاں بھی دیکھیں گے تو آپ کو یہ گاربیج جلتا ہوا نظر آئے گا، جس میں آپ کو پلاسٹک سب سے زیادہ نظر آئے گی۔ اور اس کا مین کانسیکوینس یہ ہے کہ ہمارا پورا یہ اربن انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے۔ ہمارا فلڈ جو جب
برساتیں ہوتی ہیں تو یہ ہمارے نالا سارے اوور فلو ہو جاتے ہیں، پورا شہر ایک سمندر کا روپ دیتا ہے۔ سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے ڈائریکٹر نے شہریوں سے کہا کہ وہ اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کو بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر پلاسٹک شاپنگ بیگز کا استعمال چھوڑ کر کپڑے کا بیگ استعمال کریں تو اس کے مثبت اثرات ظاہر ہوں گے۔ اگر اس دھرتی کو بچانا ہے، ہمیں اپنی نسلوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس چیز سے ہمیں نکلنا پڑے گا، اس چیز کو ہمیں مطلب ریجیکٹ کرنا پڑے گا۔ آپ خود، جب میں اپنی بات کروں یا آپ اپنی بات کریں، جب میں اپنی سیلف، اگر کوئی ایک بندہ، وہ کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اگر ہم 10 لوگ بھی ڈیلی یہ گھر کی کنزپشن جو چیزیں لیتے ہیں اگر ہم ریفیوز کر دیں کہ ہمیں پلاسٹک نہیں چاہیے تو انشاءاللہ میرے خیال میں یہ میسج آگے بھی جائے گا۔ ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم پلاسٹک بیگ کے منفی ماحول کو سامنے رکھ کر انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کر کے اس کا متبادل استعمال یقینی بنائیں تاکہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو آلودگی سے پاک ماحول میسر آ سکے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawataislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 25 جون کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت اور سلطنت 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود خوف خدا کا آپ کا عالم یہ تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ نہر فرات کے کنارے اگر کوئی بکری بھی بھوک سے مر جائے تو مجھے خوف ہے کہ کل بروز قیامت اللہ کریم مجھ سے اس کے بارے میں پرسش فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کسی شخص کو کسی صوبے کا گورنر بنا